وہ ساعت وہ گھڑی آ چکی ہے کہ ہمارے درمیان نور نظر، لخت جگر، قلب و جان کی دھڑکن صاحبزادہ مرشد کریم جناب حبیر حماد ریاض جلوہ فروز ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اس خوبصورت گھڑی جشن 15ویں شریف کی عظیم محفل میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دعوت خطاب دے رہے ہیں کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ تمام حضرات نعروں سے بلند آواز جواب دیتے ہوئے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفراز، سرفراز، تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے جس کی شاہی، چاند میں ان کی صورت آئی، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر، آپ کے طفیل، آپ کی آل، اولاد اور بچتن پاک پر، سبحان، اور آپ کی امت میں موجود جملہ کاملین، اور اس کے بعد آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چند ایک چیزیں آج سامنے آئیں فیس بک کو دیکھ کر، آپ کو اور ہمیں دیکھ کر نہیں، فیس بک کو دیکھ کر کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ سوچا کہ جو سیکھ رہے ہیں وہ بتائیں بھی، جو پریکٹیکل خود پہ کر رہے ہیں آپ کو بھی بتائیں کہ اگر آپ کی زندگی میں ہو تو آپ کیا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس سے محبت کرنے لگتا ہوں یا جو مجھے اچھا لگنا لگ جائے، یعنی کہ جو مجھے اچھا لگنا لگ جائے یا جس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کو اپنے نام لیواؤں میں رکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات اللہ اور بندے کے درمیان کی ہے، لیکن عام دنیا میں ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں، عام دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کسی سے ہماری دوستی ہو جائے تو ہم ان محفلوں میں نئے نئے لوگوں کے سامنے اس کا نام لیتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بے شک، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، ہماری اس سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی اور ہم نے اس کو کیسے پایا۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ لگتا ہے اس کا نیا نیا دوست ہے، اب فیس بک پہ اس کے ساتھ نظر آتا ہے، اس کی تصویریں ہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کی، یعنی کہ اس کے ساتھ جڑنے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ یہ عام دنیا میں آپ اور ہم کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تذکرہ اس شخص کا نئے دوست کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھلے سوشل میڈیا ہو، آپ کے گھر کی محفل ہو یا آپ کے عزیزوں کا آپ کی محفل ہو۔ اور اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تصویریں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ تصویریں اپلوڈ ہونا بند ہو جاتی ہیں، محفلوں میں اس کا تذکرہ ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا کہ کسی بات پر، کسی ذرا سی بات پر نااتفاقی ہو گئی، جس بنیاد پر دوستی ہوئی تھی وہ بنیاد ختم ہو گئی، اب یار اس کا تذکرہ کرنا بھی محال ہے، یار چھوڑو، یہ ماضی کی یادیں ہیں، ماضی کے دکھ ان کو رہنے دو۔ یہ آپ کے اور ہمارے مخلوق کے دکھ اور سکھ ہیں، مخلوق کی چھوٹی موٹی خوشیاں ہیں، چھوٹی موٹی ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہم مخلوقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بات آ رہی ہے خالق کی، مالک کی، جو کن کا مالک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت کرنے لگتا ہوں یا جو مجھے اچھا لگنے لگ جاتا ہے،
وہ میرا اس کو میں اپنے نام لیماؤں میں رکھ لیتا ہوں، یعنی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اس کو خوشی ملتی ہے تو شکرانے کے طور پہ میرا ذکر کرتا ہے، جب اسے غم ملتا ہے تو اس غم کو بھلانے کے لیے میرا ذکر کرتا ہے، جب خوف زدہ ہو جاتا ہے تو خوف مٹانے کے لیے میرا ذکر کرتا ہے، جس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی مکمل محبت کی نہیں، ابھی کرنے لگتا ہوں تو وہ راضیہ مرضیہ کے مقام کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی ہر رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر، بندے کو دیکھ کر کہ یار کیسا گناہگار تھا، بدکار تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مسجدوں کا رخ کر لیا ہے، درگاہوں کا رخ کر لیا ہے، امام بارگاہوں کا رخ کر لیا ہے، یا کہیں پہ بھی کسی محفل ہو رہی ہے وہاں کا رخ کر لیا ہے۔ یار کاروبار تو نہیں چھوڑا، لیکن کاروبار میں حرام پائیاں ختم کر دی ہیں۔ کاروبار بڑھا لیا ہے لیکن اس کے اندر حرام پائیاں ختم کر دی ہیں۔ یار پتہ نہیں کون اس کو ملا ہے، اللہ والے کے وسیلے اللہ مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آزماتا ہے، وہ آزماتا ہے۔ ہماری پہنچ سوشل میڈیا تک ہے، ہمارے اپنے موبائل تک ہے۔ وہ کن کا مالک ہے، وہ کن جہان میں متعارف کرانے کے بعد آزماتا ہے کہ کیا یہ میری دوستی کے لائق ہے یا نہیں۔ کیا بات، وہ ہمارا سب کچھ جانتا ہے، ہمارا اگلا، ہمارا پچھلا سب جانتا ہے، کیا کر چکے، کیا کریں گے، بے شک، لیکن اس نے ہم پہ بھی کچھ چیزیں چھوڑی کہ دیکھو تو صحیح۔ جیسے مارتا انسان مرتا، ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معلوم ہے کہ اس وقت اس کی موت آئے گی، وہ بہانہ بنا دیتا ہے تاکہ کوئی تم ڈائریکٹلی نہ کہے کہ یا اللہ تو نے مار دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ موٹر سائیکل اسپیڈ سے جا رہا تھا نا، لاپرواہی کی، مر گیا۔ کس نے کہا تھا کھلے میں نہا کے سو جاؤ، نمونیا ہوا، مر گیا۔ پنجاب میں لوگ لسی پی کے سوتے ہیں، بدہضمی سے مر جاتے ہیں۔ آئے ہوئے ہیں پنجاب کے لوگ گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو مقصد کہ اللہ اپنے پہ تو رکھتا نہیں، وہ وسیلہ بناتا ہے نا کوئی نہ کوئی، تو آزمانے کے لیے بھی وہ وسیلہ بناتا ہے۔ وسیلہ کیا؟ وہ کہتا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد تم پر بہت بڑا امتحان ہے۔ بے شک، اللہ ان چیزوں سے تمہیں آزماتا ہے۔ تمہارا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، صحیح ہو جائے تو آزمائش ہوتی ہے، مال آئے تو آزمائش ہے، مال جائے تو آزمائش ہے۔ بے شک، وہ لے کر بھی آزماتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ بچے کی خوشی دے کر بھی آزماتا ہے، اور اسی رات آئی سی میں بچہ پہنچا کے بھی آزما دیتا ہے۔ بے شک، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے خوشی دی، اس میں تو راضی تھا، تو 1 گھنٹے کے بعد میرے دیے ہوئے غم پہ بھی راضی ہے۔ کیا بات، میں نے 1 گھنٹہ پہلے یا 3 گھنٹے پہلے تجھے غریب نواز بنایا تھا، آج زلزلہ آیا، سارے کا سارا مظفر آباد گر گیا تھا، آج 3 گھنٹے کے بعد ہم نے تجھے غریب کر دیا، کیا اس میں بھی تو راضی ہے؟ سبحان اللہ، وہ ہر چیز میں آزماتا ہے۔ جو آزمائش میں پورا اتر جائے وہ اس کا، جو نہ اترے نہ شکرا، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہم جس سے دوستی کریں قریب کر لیتے ہیں، دوستی چھوڑ دیں دور کر دیتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جو مجھے اچھا لگنا بند ہو جائے، یا جو میری نظروں سے گر جائے، یا جس پہ میں توجہ چھوڑ دوں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی لفظ ہو، مفہوم ہے ان کا، یہ سارے الفاظ مفہوم ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس کو وہ اچھا نہ سمجھے، پھر اللہ فرماتا ہے میں اس سے اپنا ذکر لے لیتا ہوں، اس سے میں اپنا ذکر لے لیتا ہوں۔
ہمارے بس میں کیا ہے؟ اگر آج میری آپ کی دوستی ختم ہوئی تو آپ سے میں آمنے سامنے بات کرنا چھوڑ دوں گا. کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہے گا میں بھر بھر کے سے کہوں گا، اور لیکن اگر وہ میری مخالفت کرے گا، اگر میں طاقتور ہوں تو اس کو اپنی مخالفت سے روکوں گا. لیکن میرے پاس یہ طاقت نہیں کہ کوئی میری پیٹھ پیچھے مخالفت کرے اور وہ مخالفت میں سے روک دوں. یہ طاقت میرے پاس ہے جب تک کہ میرے سامنے نہ آئے. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اس کن کے مالک کے پاس. جب وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ذکر نہ کرے تو تم اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو اس کو یاد نہیں کر پاتے. تمہارا دماغ اسی دنیا میں گھومتا رہتا ہے کہ یار صبح کے لیے کیا ہوگا، کل کے لیے کیا ہوگا، پرسوں یہ کیا تھا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ذکر میں تمہارا دھیان جاتا ہے، تم فوراً موبائل نکال کے رابطے کرنا شروع کرتے ہو کہ یار اس مشکل کا کیسے حل نکالیں. مشکل کشا دل میں ہوتے ہوئے تم مشکل کے لیے عام آدمی ڈھونڈ رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب اللہ تم سے راضی ہو تو تمہیں شاکر کر دیتا ہے. جب تم سے ناراض ہو جائے یا تم سے توجہ ہٹا لے تو تم سے سب سے پہلے شکر ادا کرنے کی صلاحیت لے لیتا ہے اور اپنے ذکر سے دور کر دیتا ہے. اور اکثر لوگ تم نے دیکھے ہوں گے کہ جو باقاعدگی سے محفلیں کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، محفل میں جاتے آتے ہوں گے، درباروں پہ مسجدوں میں نظر آتے ہوں گے، اچانک غائب ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ کہاں گئے؟ یار پتہ نہیں، دنیا کے کام کاج جتنے ہیں، کاروبار نہیں ہے، پورا دن اسی میں لگ رہے تھے. رات کو بھی بچے سے تھوڑا ٹائم دے کے سو جاتے. یہ سب جس کی وجہ سے اس کو یاد کیا ہی نہیں. ابو کہتے تھے کہ رب راضی تو جگ راضی، رب ناراض جگ ناراض. تم اس کن کے مالک کو یاد کر لو، اس کن کے مالک کو راضی کر لو. جب وہ راضی ہو گیا تو اس کی صفات تم پر آہستہ آہستہ اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی. جب تمہیں رحم کی ضرورت ہوگی، اگر مالک تم سے راضی ہے تو یار ایمانوں کا ذکر شروع ہو جائے گا. جب تم پہ رزق کی تنگی ہوگی، مالک تم سے راضی ہوگا تو یار رزاقوں کا ذکر شروع ہو جائے گا. جب کوئی تم سے ناانصافی کرے گا تو جب مالک تم سے راضی ہوگا تو یا غفاروں کا ذکر شروع ہو جائے گا. اور جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے گا تو اگر مالک تم سے راضی ہوا تو یا قہاروں کا ذکر شروع ہو جائے گا. یقین جانو، مالک کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو، خود بخود یہ پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اکثر ذاکرین کو دیکھ رہا ہوں، پہلے ہم ان کو دیکھتے تھے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، پریشان تھے. آج اللہ کا ذکر کرنے والے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تمہارے دلوں میں تو اللہ کا نور ہے، تم پریشان کیوں؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب کوئی پولیس میں، فوج میں یا کسی وردی والے ادارے میں داخل ہو جاتا ہے اور بھی ڈیوٹی میں غفلت کرے تو اس کی پیٹیاں بھی لگتی ہیں، اس کی تنخواہیں بھی کٹتی ہیں، اس کی مراد بھی بند ہوتی ہیں، چھٹیاں بھی منسوخ ہوتی ہیں اور سزا کے طور پہ دور دور مقام پر بھیجا بھی جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی دی ہوئی ڈیوٹی سے غفلت کر رہے ہو؟ کیا بات. کیوں کہ ایک وعدہ جو اللہ نے لیا میرے والد صاحب سے، وہ کیا تھا کہ تیرا مرید ذکر بھی کرے گا اور ذکر کی تبلیغ بھی کرے گا. اگر آپ فقط ذکر کر رہے ہیں تو ادھوری ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا، جس پر آپ مطمئن ہیں، اب آپ اپنے بچوں کو بھی کرائیں، اپنے بھائیوں کو بھی کرائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی کرائیں. آپ کے جو دوست، جنہیں آپ دوست کہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بھی وہ ذکر کرائیں. اگر آپ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر کراتے بھی ہیں، ذکر خود بھی کرتے ہیں، ان کو ذکر کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ ذاکر ہیں نا، تو آپ کے لیے ساری مراد ہے نا، پھر آپ کے لیے ساری سنتیں ہیں نا. تو جو اگر آپ ڈیوٹی جتنی کرو گے اتنی مراد ملے گی.
آپ ڈیوٹی نہیں کرو گے، یہ تو ڈیلی بیسس والی نوکری ہے، جتنی دفعہ اللہ کو یاد کرو گے، جتنے دن اللہ کو یاد کرو گے، اتنے دن سہولتیں ملتی چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں غفلت کی وہاں پہ سپروائزر سر پہ کھڑا ہے، اس لیے اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے جو آپ کے مرشد نے کیا۔ روز محشر ہم سب نے جب اس بارگاہ میں جانا ہے تو ہر مرشد اپنے اپنے مریدوں کے اعمال لے کر جائے گا، ان سے کیے ہوئے وعدے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ فقط یہی چلا جائے کہ ہم اپنے مرشد کے کیے ہوئے وعدے پہ پورا اتریں۔ آمین۔ لہٰذا اس ڈیوٹی کو نبھائیں، خود بھی ذکر کریں اور اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہو تو 10 ساتھی لے کے آنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اگلی دفعہ ہو تو اپنے بچے بھی لے کر آنا ہے، اپنے بھائی بھی لے کر آنا ہے، بھانجے بھتیجے بھی لے کر آنا ہے۔ تبلیغ گھر سے کرو، پاڑے سے نہیں۔ پاڑے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تبلیغ گھر سے شروع کی جاتی ہے۔ دوسرا، ایک طلسائی کی طرف سے جو اس ٹائم موجودہ سرپرست انجمن صفین اسلام ہے، کچھ تقرریاں کی ہیں اور کچھ تقرریوں کو ریورٹ کیا ہے، یعنی کہ جن کے پاس 2 عہدے تھے ان سے ایک عہدہ لے کر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، جس میں ہمارے کامران ملک صاحب تھے جو دادو کے امیر بھی تھے اور غالباً نشر و اشاعت سندھ بھی تھے، تو ان سے نشر و اشاعت سندھ کی ڈیوٹی لے کر دادو میں ان کو مقرر ان کی اپنی جو ڈیوٹی ہے اسی میں کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یاسین مغل صاحب تھے، ان کے پاس جو 2 ڈیوٹیاں تھیں ان سے ایک عہدہ لے کر ایک عہدے پہ مختص کر دیا گیا ہے۔ امیر سندھ کا ان کے پاس 2 عہدے تھے غالباً، تو ان کو ایک عہدے پہ امیر سندھ مقرر کیا گیا ہے دوبارہ۔ اس کے بعد نشر و اشاعت جو سندھ کے نشر و اشاعت ہیں وہ لطیف آباد کے راشد شاہی ان کو مقرر کیا گیا ہے، اور ان کی میں آپ کو ایک خاصہ بتاتا چلوں کہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی تحفۃ المجالس۔ یہ تحفۃ المجالس اسی راشد شاہی کی کاوش ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں سرکار کی نجی نشستوں کو اس کا مجموعہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تحفۃ المجالس پہلے 1 سیزن تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 مطلب وہ حصوں کے اندر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ 5، 6، 7، 8ویں حصے مطلب مزید بہتر ہوتی چلی جائیں گی اور اس کے مزید ایڈیشن آئیں گے۔ تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اعزازی طور پر راشد شاہی کو مرکزی جو سرفروش پبلیکیشن ہے اس میں مرکزی معاون شعبہ نشر و اشاعت سرفروش پبلیکیشن کیا گیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ فوٹوگرافر بھی رہ چکے ہیں بچپن سے، تو اللہ نے ان سے وہ کام بھی لیا ہے، اللہ ان سے کتابوں کا کام بھی لے رہا ہے، اللہ ان سے ایمانی کام بھی لے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔